خلق کے معنی کیا ہے؟ تو خلق کے دو معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، کائنات کی ساری چیزوں کو۔ کتنی چیزیں اس کائنات میں؟ تو گننا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی ممکن نہیں ہے، اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی مخلوقات کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ نقشہ بنانے والا، اندازہ کرنے والا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ الباری، جو نقشہ بناتا ہے نا، وہ اس نقشے کو خارج میں وجود میں لانے والا ہے، یعنی اس کے مطابق چیزوں کو وجود بخشنے والا ہے۔ اور وجود میں لانے کے بعد پھر اس کی شکل کیا ہوگی، صورت کیا ہوگی، اس کو بھی وہ طے کرنے والا ہے۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں میں ایک نام الخالق بھی ہے، اور اسی سے منسلک ایک نام ہے الخلاق۔ خالق اور الخلاق۔ الخالق قرآن کریم میں 8 مقامات پر آیا ہے، جبکہ الخلاق 2 مقامات پر۔ خلق کے معنی کیا ہے؟ تو خلق کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے کسی چیز کو بغیر کسی سابق مثال کے وجود میں لانا، اور دوسرا معنی ہے اندازہ کرنا۔ پہلے معنی کے اعتبار سے یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ دوسرے معنی کے اعتبار سے، یعنی اندازہ اور تقدیر کے معنی کے اعتبار سے، اس لفظ کا دوسروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی دوسرے بھی اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز وجود میں لائی جا رہی ہے جس کا کوئی وجود تھا نہیں، تو ایسا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی ساری چیزوں کا اندازہ کرنے والا بھی ہے، اور ساری چیزوں کو وجود بخشنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے، وجود بخشنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت پیدا کرنے کی جو ہے نا، اس کو قرآن مجید نے لوگوں کو بہت یاد دلایا۔ کس لیے؟ اس بات کے لیے کہ جو پیدا کرنے والا ہے نا، اس کو یہ حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، لیکن تم ایسا کرتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، کائنات کی ساری چیزوں کو۔ کتنی چیزیں اس کائنات میں؟ تو گننا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی ممکن نہیں ہے، اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی مخلوقات کو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی ہے۔ تو جب حد و حساب سے باہر ہے مخلوقات، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظیم قدرت کا مالک ہے۔ اللہ کی قدرت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اس صفت کی بنیاد پر۔ وہ اللہ نے پیدا کس لیے کیا؟ تو 2 باتیں قرآن مجید کی روشنی میں اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے آئی ہے
ایک ہے اس لیے کہ اس کو پہچانا جائے، اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے 7 آسمان بنائے، 7 آسمانوں کو پیدا کیا، اور اسی طرح زمینوں کو بھی اتنی۔ اذ نزل الامر بینہن، ان کے درمیان اللہ کا حکم اترتا ہے۔ کہا کہ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر لیا ہے۔ تو سارے چیزوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ کہہ رہا کہ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو۔ تو یہ جو مخلوقات ہے نا، یہ رب کی معرفت کا ذریعہ ہے، اور اس بات کا پتہ دینے والی ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے کوئی پیدا کرنے والا۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو عبادت مقصد ہے دوسرا۔ اب یہ انسانی تاریخ کا المیہ ہے کہ پہلا جو مقصد ہے نا، اس کو تو لوگ سمجھتے رہے، کیسا بھی سمجھتے رہے، یعنی مخلوقات کے ذریعے سے پہچاننے کی بات ہوتی رہے، اور اس بات کا اقرار بھی ہوتا رہا کہ پیدا کرنے والا ہے کوئی، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن جب عبادت کی بات آئی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، تو یہاں ڈنڈی مارنے لگ گئے، اور اس مقصد سے اتفاق گویا کہ لوگوں نے نہیں کیا، اس مقصد کو پہچانا نہیں ہے۔ اللہ پیدا کرنے والا ہے، پیدا کرنے کی بنیاد پر اس کو ہم پہچان رہے، لیکن جس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا نا، دوسرا جو مقصد ہے، اس مقصد کو لوگوں کی اکثریت نے تسلیم نہیں کیا، مانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس طرح کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ من ایمانہم، ایمان کی بات یہ ہے، لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، تو ایمان کیا ہے؟ اذا قیل لهم من خلق السماء، جب ان سے کہا جائے کہ کس نے آسمان کو پیدا کیا ہے، ومن خلق الارض، زمین کس نے بنائی ہے، ومن خلق الجبال، پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا ہے، قالوا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ان کا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ شرک کیا ہے پھر؟ تو شرک کیا ہے؟ اکرمہ رحمت اللہ علیہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگردوں میں سے مفسر قرآن، وہ کہتے ہیں کہ تسألہم من خلق السماوات والارض فیقولون اللہ، آپ ان سے پوچھیں گے ان سے کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فذاک ایمانہم باللہ، تو یہ ان کا اللہ پر ایمان لانا ہے۔ وہم یعبدون غیرہ، لیکن عبادت کسی کرتے ہیں؟ تو دوسروں کی کرتے ہیں۔ تو عبادت کے ایمان کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ربوبیت کو مانتے ہیں، خلق کو تسلیم کرتے ہیں، اور عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی چاہیے، اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، تاریکیاں بنائی، روشنی کو وجود بخشا، ثم الذین کفروا، اس کے باوجود کافر اپنے رب کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ یہ مضمون بہت ہے قرآن مجید میں کہ پیدا کرنے والا کون ہے، اور یہ مضمون بھی کہ جو پیدا نہیں کر سکتے نا، وہ اس لائق نہیں ہو سکتے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ کہ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون،
کیا ایسے کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ ولا یستطیعون لهم نصرا، اور ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مدد، وہ ان کی مدد کر سکے، بلکہ خود اپنی مدد کرنے کے لائق بھی وہ نہیں ہے۔ تو پیدا کرنے والا اللہ ہے، جس طرح اس کو تسلیم کرنا ہے اسی طرح عبادت کے لائق اللہ ہے، اس کو بھی تسلیم کرنا ہے۔ یہ خلق سے متعلق گفتگو ہو گئی۔ اب خلق سے ملتے جلتے بعض الفاظ ہیں جن کو قرآن مجید نے ایک جگہ پر ذکر کیا ہے۔ کیا ہے؟ هو اللہ الخالق الباری المصور، وہ اللہ ہے جو خالق ہے، باری ہے، اور کیا ہے؟ المصور ہے۔ تو یہاں خالق کے ساتھ ساتھ الباری کا لفظ آیا اور المصور کا لفظ آیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو ترتیب ہے نا تخلیق کی، اس ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا۔ خلق کا پہلا معنی کیا ہے؟ وجود سے عدم سے وجود میں لانا ہے، کوئی چیز نہیں ہے نا، اس کو وجود بخش دیا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ اندازہ کرنا ہے نا، تقدیر۔ تو یہاں الخالق جو ہے نا، هو اللہ الخالق، یا خالق مطلب اندازہ کرنے والا، لیکن ہر اندازہ کرنے والا اور ہر نقشہ بنانے والا نقشے کو عملی شکل دے سکے ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ نقشہ تو بہت سارے بنائے جاتے ہیں، آدمی کی کیا ذہن کیا کہہ رہی سوچتا ہے نا، کس قسم کی صورتیں ذہن میں لے آتا ہے اور فرض کر لیتا ہے، لیکن ان شکلوں کو اور ان نقشوں کو عدم سے وجود میں لانا، جو خیال میں ہے نا، جو اندازے میں ہے، اس کو وجود میں لانا یہ بس میں تو نہیں ہوتا۔ تو کہا کہ الخالق، اللہ کیا ہے؟ نقشہ بنانے والا، اندازہ کرنے والا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ الباری، جو نقشہ بناتا ہے نا، وہ اس نقشے کو خارج میں وجود میں لانے والا ہے، یعنی اس کے مطابق چیزوں کو وجود بخشنے والا ہے۔ اور وجود میں لانے کے بعد پھر اس کی شکل کیا ہوگی، صورت کیا ہوگی، اس کو بھی وہ طے کرنے والا ہے۔ تو خلق کا معنی یہاں کیا ہے؟ اندازہ کرنا۔ برق کا مطلب یعنی باری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اندازے کو عملی شکل دینا۔ اور تصویر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خاص اور مخصوص جو شکل ہو سکتی ہے نا، اس شکل میں اس کو ڈھال دینا۔ الذی خلقک فسواک، اس نے تم کو پیدا کیا، پھر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تم کو پیدا کیا، برابر کیا، ڈھال دیا ہے نا، اور پھر جس شکل میں چاہا اس نے تم کو پیدا کر دیا۔ تو یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ خالق بھی اللہ ہے، وجود سے عدم میں لانے والا بھی اللہ ہے، اور تصویر بنانے والا بھی، مخصوص انداز کی شکل بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اسی بنیاد پر کوئی اور تصویر بنائے تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو ممنوع ہے، حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان کی اس سلسلے میں۔ تصویر بنانے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جو کام ہمارا نہیں وہ کر رہے، کس کا کام ہے؟ وہ اللہ کا۔ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اللہ کی مخلوق کی مشابہت اختیار کرنا، اللہ کی صفت کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ جو کام اللہ کو کرنے کو ہے نا، وہ کام کرنے کو ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالی ایسے لوگوں کو بلائے گا اور کیا کرے گا؟ کہا کہ ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب کے اعتبار سے سخت عذاب کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ تو کہا تصویر بنانے والے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور دوسری بات میں کہ اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ، کون لوگ؟ تو جو اللہ کی تخلیق کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یعنی ویسا بناتے جیسا اللہ نے بنایا ہے، تصویر بناتے، مشابہت اختیار کرتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری طرح مخلوق بنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً، تو ایک چوٹی بنا کے دکھائے نا، تصویر بناتا ہے،
ہے نا, میری مشابہت اختیار کرتا ہے تو ذرا اپنی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے ایک ذرہ تو پیدا کرے, چھوٹی اور لیخلقوا حبہ, ایک دانہ ہی پیدا کر دے یا ایک جو پیدا کر دے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الذین یصنعون هذه الصور يعذبون يوم القیامہ یقال لهم احیوا ما خلقتم. جو لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں نا, ان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا تھا نا, خلقتم, جو کچھ تم نے پیدا کیا تھا نا, اس کو زندگی دو. تو یہی اندازہ کرنے کا مسئلہ ہے, تصویر بنانے کا مسئلہ, اندازہ نقشہ. تو ان میں زندگی بھرو, ان کو وجود میں لاؤ, اس کا مکلف کیا جائے گا. اور دوسری بات میں کہ روح پھونکنے کو کہا جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ روح تو پھونک نہیں سکیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو تصویر سازی کے سلسلے میں ایک بات تو یہ ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ اس میں کیا ہے, اللہ کے عمل کی مشابہت ہے. کس کی؟ اللہ کے عمل کی مشابہت. تصویر سازی کی حرمت کے پیچھے ایک اور مقصد ہے. کیا ہے وہ؟ تو یہی مقصد ہے کہ خالق کو چھوڑ کر لوگ کدھر چلے جاتے ہیں؟ مخلوق کی طرف چلے جاتے ہیں, یعنی شرک کا ڈر ہے. تو شرک کے سے بچانے کے لیے کیا ہے؟ تصویر بنانے کو شریعت اسلامیہ نے کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے, شرک سے بچانے کے لیے. خالق اللہ ہے, اسی کی عبادت کی جائے گی, اور خلق کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں اور جتنے درجات ہو سکتے ہیں نا, سب درجات پر حقیقی طور پر فائز ہونے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اب اس صفت کو جاننے کا فائدہ کہ ہم کو کیا ہونے والا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا کون ہے پیدا کرنے والا؟ اللہ. جب پیدا کرنے والا وہ ہے تو ہم اسی کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے. اور اس لیے بھی دوسرا فائدہ ہے, اس لیے بھی اس کے سامنے ہمارا سر جھک جائے گا کہ کتنا بڑا پیدا کرنا, کتنا بڑا پیدا کرنے والا ہے وہ, کتنا بڑا. تو کتنی مخلوقات ہے, سوچ نہیں سکتے, اندازہ نہیں کر سکتے, وہی جانتا ہے. تو اتنی بڑی تعداد میں مخلوقات کا پیدا کرنے والا جو ہے وہ خود کتنا بڑا ہے, کتنا بڑا ہو سکتا ہے. تو اس اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا چاہیے, اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے. اس صفت کو جاننے کے فوائد میں سے یہ موٹے موٹے 2 فائدے ہیں. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا